اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں, بھارت میں رہ رہے ہوں, میجورٹی جس کی بھی ہو, لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو, اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند, ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا, اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو, کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں, ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ, بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا, حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا, مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا, کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر, میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا, تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو, اسلام ہے ہی نہیں, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے, گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں, کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں, ایک بات یاد رکھ لیں, جواب ہم کسی کی گستاخی کا, اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے, وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا, وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا, تمہاری دیوی ایسی تھی, تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا, تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا, میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے, یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں, فرانس کا جو مسئلہ لے کر یہ انہوں نے ایشو بنایا, اتنا بڑا ایشو بنایا, فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر, اسکول کا ٹیچر, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی
یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا. اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی. اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے. ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا. چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے، پولیس نے اس کو بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے، غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی، اسے معلوم ہے. کیوں چھیڑا؟ اس نے غلطی کی تھی، مارا گیا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے، فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا، اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ٹیچر کو، ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے. اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا صدر، پریزیڈنٹ اگر اجازت دے، میرے عزیزوں، پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں. فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا، کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں. اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی. یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں ہو، شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ. اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا. لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے. جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا. میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے. ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا. لیکن یہ کیا
کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی۔ اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری آج زندگی ہے میرے لوگ، ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا، اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے۔ نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن، یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے۔ اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے۔ خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں، آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں۔ 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو، تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے۔ کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں، تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی، اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول۔ کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا۔ 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا۔ اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا، یہ میرا میسج یاد رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوس، گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اے بندے، تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا۔
اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرام وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے والضحیٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے. اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے. تم اگر کوئی بھی بولو گے، قرآن کی آیت نازل ہوگی. لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہیں اب یہ، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی. حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ پوری سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر. اے محبوب، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں. اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے. میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے. لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج؟ اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے. حضور کو اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں. اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے. جب کبھی کوئی گالی دے، اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا، رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین. میں تو امتی ہوں، کیسے برداشت کروں؟ مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا، اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا
کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو. اتنی سزا ہو رہی ہے, سب کٹ گیا ہے, خون جاری ہے. مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو. اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے, اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو, میں گوارا کروں گا. میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے, خباب کو برداشت نہیں ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آہوس, اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو. دین پورا وہی ہے, دین پورا وہی ہے. صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آج تم اپنے لیے جی رہے ہو,